سکوت ڈھاکہ پر ہم بات کر رہے ہیں. مجھب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, میں آپ سے صرف ان پٹ لیتے ہوئے, پروپیگنڈا کیا گیا اس وقت بھی ہوا اور آج تک جو ہے وہ ہو رہا ہے, ہم اس کا توڑ جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے؟ توڑ تو ابھی تو ہمیں قومی سطح پر ہی کوشش کرنی چاہیے تھی, لیکن اس طرح کی کوشش نہیں ہوئی جواب دینے کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. مگر ڈاکٹر جنید صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور بڑی ریسرچ کی ہے, اور ان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور ایک ہمارے ایک بنگال کی رائٹر ہیں, مغربی بنگال کی, شمیلہ بوس, ان سبھاش چندر بوس کی پوتی, انہوں نے بھی ایک بڑی مارکے کی کتاب لکھی ہے وہاں جا کے تحقیق کر کے, اور اس کی بھی بڑی پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. تو اس طرح اور بھی لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن ڈاکٹر جنید صاحب کا کام جو ہے بہت بنیادی ہے, اور ان سے ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے جو بہاریوں پر اور جو مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں تھے ان پر جو گزری اس کی تفصیل. جی, میں آپ سے گزارش کروں, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں نے بہت کوشش کر کے نیشنل لائبریری آف پاکستان سے اخبارات کو ڈیجیٹلائز کروایا تھا. تو میں نے میرے پاس معافی چاہتا ہوں, سن 1970, 71, 72 کے تمام اخبارات موجود ہیں. 6 اخبار, ڈان, جنگ, نوائے وقت, مشرق, پاکستان ٹائمز اور جسارت. تو میں نے ان کو 71 اور 72 کے مارچ تک کے یہ سارے 13 مہینے کے اخبارات کو میں نے ڈیٹیل میں سکین کیا ہے. سکین سے مراد ان کو ڈیٹیل سٹڈی کیا ہے, اور اس میں سے خبریں جو آئی ہیں وہ سب میں نے ڈاکیومنٹ کر لی ہیں. اور اس کے علاوہ ان اخبارات کو ایکچولی پاکستانی اخبارات کو حکومت پاکستان نے یہ منع کر دیا تھا کہ آپ جو مشرقی پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ نہ کرو, تاکہ مغربی پاکستان میں جو یہاں بنگالی رہتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. تو اس لیے ان اخباروں میں آ تو نہیں رہا تھا, مگر ان اخباروں میں یہ آ رہا تھا کہ فلانے اخبار نے, ڈیلی ٹیلی گراف نے یہ لکھا ہے, گارڈین نے یہ لکھا ہے, ٹائمز آف لنڈن نے یہ لکھا ہے, نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کر لیا ہے, اور وہ ڈیٹا اب میرے پاس موجود ہے.